الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم اس وقت مدنی چینل پر مدنی چینل کا بہت ہی پیارا اور معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حیات مبارکہ کا ایک پیارا سا واقعہ بھی سنتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ تک بہت ساری معلومات پہنچا سکیں۔ تو آپ سے عرض ہے کہ پروگرام کے آگے تک ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ بھی ہمارے اس بہت ہی پیارے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھنے والے پروگرام سے بہت کچھ حاصل کر سکیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث پاک یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید آگے فرمایا اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حدیث پاک یہاں بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید آگے فرمایا اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت سنی کہ جو شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ کتنا فائدے کا، کتنا پروفٹ والا یہ سودا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دانیال بھائی؟ الحمدللہ۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد۔ سبحان اللہ، شروع کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا،
آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو جاگا دونوں جگہ کی 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 کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ کا سگرا سجا کر 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 دھولا بھلایا دھولا بھلایا نام محمد دھولا بھلایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا والا لایا ہے کیا کیا 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 میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سوا جا آجا سوا جا نام محمد 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 آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد سبحان سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دانیال بھائی آپ نے بہت ہی پیارا کلام پیش کیا، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس کلام کی برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو جلد مکہ پاک مدینہ پاک کی بادب باذوق باشوق حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو
تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کلام سنا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ اس سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے ایک واقعہ سنتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز اور کردار کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے. اب رول ماڈل کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ رول ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، جس کو اپنا رول ماڈل بنا لیا جائے. بھائی جیسے یہ ہیں ویسے بننا ہے، جیسے یہ کام کرتے ہیں ویسے کام میں نے کرنے ہیں. تو اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز اور کردار کو ہمارے رول ماڈل بنایا ہے. آپ کی پوری سیرت مبارکہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت ہی شاندار پہلو امانت و دیانت بھی ہے. جی حضور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان امانت و دیانت شروع سے ہی مشہور تھی. کب سے مشہور تھی؟ شروع سے ہی. جی ہاں، جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس سے بھی پہلے مکہ پاک میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت و دیانت مشہور تھی. اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کی اس خوبی کو جانتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان، جی آپ لوگوں نے بھی کانسنٹریٹ رکھنا ہے، سننا ہے. لاسٹ میں آپ سے کوشچنز بھی کروں گا، میں آپ سے پوچھوں گا بھی کہ کتنے سال کی عمر میں اعلان ہوا تھا، لقب کیا تھا، کون سی صفت تھی. ٹھیک ہے جی؟ تو آپ سب نے بھی غور سے سننا ہے. 25 سال کی عمر تھی اس وقت. مکہ پاک میں آپ کی یہ جو صفت تھی نا امانت و دیانت کی، یہ مشہور تھی، جس کی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق اور امین. صادق تو سچا ہونے کی وجہ سے، لیکن امانت داری کی وجہ سے کیا کہتے تھے؟ امین. کیا کہتے تھے؟ امین. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اعلان نبوت سے پہلے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت مشہور تھی. اب ہوا کیا بھائی؟ صفت تو مشہور تھی، اب واقعہ کیا ہے؟ ہم نے تو یہ سن لیا کہ صفت مشہور تھی، کوئی واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب واقعہ کیا ہے؟ کون سا واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں؟ تو پیارے بچوں، مکہ پاک کی ایک بہت ہی عقل مند خاتون، عزت والی خاتون، جو بعد میں ام المومنین بھی بنی، مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان بھی بنی، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سامان تجارت ملک شام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی. اس ٹائم کیا ہوتا تھا پیارے بچوں؟ تجارت ہوتی تھی. آج بھی تجارت ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، لیکن آج کا ٹائم کی تجارت الگ ہے، اس ٹائم کی تجارت الگ ہوا کرتی تھی. اس ٹائم ہوا یہ کرتا تھا کہ سب اپنا سامان دیتے تھے اور وہ دوسرے ملکوں میں جا کر قافلے کی صورت میں بیچا کرتے تھے. پھر اس سے جو بھی پروفٹ آتا تھا وہ پروفٹ مالک کا ہوتا تھا. جو لے کر جاتے تھے ان کو سیلری دیتے تھے، ان کو اس کا ہدیہ دیتے تھے، اس کو ان کی اجرت دیتے تھے. ٹھیک ہے جی؟ اب اس طرح تجارت ہوتی تھی. تو امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سامان تجارت کہاں بھیجنا چاہتی تھی؟ ملک شام بھیجنا چاہتی تھی. اور آپ کی امانت داری بھی مشہور تھی، پیارے آقا کی امانت داری بھی مشہور تھی، اور امی جان کو ایک امانت دار شخص کی ہی تلاش تھی. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کی امانت داری کے بارے میں بھی جانتی تھیں. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام کچھ یوں بھیجا. کس طرح پیغام بھیجا؟ کس طرح آفر دی کہ میری طرف سے آپ کو یہ آفر ہے کہ آپ میرے بزنس کا، میرے تجارت کا سامان ملک شام لے کر جائیں. کہاں لے کر جائیں؟ ملک شام. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی سچائی، آپ کی سچی گفتگو، امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کے بارے میں بہت سنا ہے. اگر آپ میری آفر قبول کر لیں، آپ میری آفر ایکسیپٹ کر لیں، تو میں آپ کو اور لوگوں سے زیادہ اجرت دوں گی. یعنی دوسرے مزدوروں کو میں جتنی مزدوری دیتی ہوں، جتنی اجرت دیتی ہوں، آپ کو اتنی نہیں دوں گی، بلکہ آپ کو ان سے
آپ کو ان سے بھائی زیادہ اجرت دوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس آفر کو قبول کر لیا۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر ملک کے شام چلے گئے، اور جب واپس آئے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت زیادہ بزنس میں فائدہ ہوا، پروفٹ ہوا۔ کیا ہوا بھائی؟ پروفٹ ہوا، بہت زیادہ ان کو پروفٹ ہوا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ تو سنا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امانت داری بہت مشہور تھی۔ آپ کو اسی وجہ سے اعلان نبوت سے پہلے بھی کیا کہا جاتا تھا؟ صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ صادق آپ کی سچائی کی وجہ سے اور امین آپ کی امانت داری کی وجہ سے۔ اب مکہ پاک میں خاتون تھیں جن کا نام حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ ایک تاجر خاتون تھی۔ کیا تھی؟ تاجر خاتون، اور ان کو اپنے سامان تجارت لے کر جانے کے لیے ایک سچے اور امانت دار شخص کی تلاش تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہوا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا آفر دی کہ آپ میرا یہ سامان لے کر ملک شام چلے جائیں، میں انشاءاللہ الکریم آپ کو اور لوگوں سے زیادہ اجرت دوں گی۔ پیارے آقا ان کا سامان لے کر بھی گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو فائدہ کم ہوا تھا یا زیادہ ہوا تھا؟ زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ تو اب ہم نے واقعہ تو سن لیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں معلوم کیا ہوا؟ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت دار تھے۔ کیا تھے؟ امانت دار تھے۔ تو اسی لیے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو آفر کی تھی کہ آپ میرا سامان لے کر جائیں، آپ میرا سامان لے کر جائیں۔ تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک لقب امین بھی ہے، جیسا ہمیں معلوم بھی ہوا۔ اور امین کے معنی کیا ہیں؟ امانت دار۔ امین کے معنی کیا ہیں؟ امانت دار۔ تو پیارے بچوں، ہم نے آپ کو یہ بتا بھی دیا تھا کہ امین کے معنی امانت دار ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی امانت دار بننا چاہیے۔ اس واقعے کا سبق یہ ہے، اس واقعے کا لیسن یہ ہے کہ ہمیں بھی کیا بننا چاہیے؟ امانت دار۔ امانت دار مطلب امین بننا ہے۔ کسی کی اگر چیز ہے تو ہم نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا، آج کل ایک بہت ہی اہم چیز پیدا ہو گئی ہے، اور یہ ہے کہ امانت جو ہوتی ہے نا، صرف چیز کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے میرے پاس پیسے رکھوائے تو وہی چیز امانت ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پیارے بچوں، کسی کا راز بھی امانت ہے، کسی کا راز بھی امانت ہے۔ اگر آپ کے دوست نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے تو وہ بات بھی آپ کے پاس اگر آپ وہ بات بھی کسی کو بتائیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، امانت میں خیانت ہوگی۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت مبارکہ نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا کی سنت کیا ہے کہ آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کے جو اہم پہلو ہے، صادق اور امین، سچے اور امانت دار، اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنے اور دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو گئے اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ پیارے بچوں، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پیاری بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے بات کرنی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کھیلتے وقت لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے بہن بھائی کو کوئی چیز چاہیے ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور پیارے بچوں، ہمیں اپنے امی ابو کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور انہیں کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے امی ابو کی بات مانتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں
تو ان کے دل سے ہمارے لیے پیاری پیاری دعائیں نکلتی ہیں۔ اور پیارے بچوں، امی ابو کی دعا سے ہمارے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو ہمیں اپنانا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ماشاء اللہ الکریم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ایک عادت کے بارے میں سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے جانوروں پر رحم کرنا، جانوروں پر رحم کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو اور ان پر اس وقت سوار ہوا کرو جب وہ اچھی حالت میں ہوں اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ جانور بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، جانور بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ پیار اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ بھی پیار اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جانوروں پر رحم کرنا پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں پر بڑی نرمی فرمایا کرتے تھے، جانوروں پر بڑی نرمی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں کی باتیں بھی سنتے تھے اور ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے، ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں پیارے بچوں، اگر ہمیں موقع ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں موقع ملے تو ہمیں بھی جانوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی پرندہ ہے، کوئی چھوٹا جانور ہے، وہ آ جائے پیاسا ہو تو ہمیں اس کو پانی بھی پلا دینا چاہیے، کچھ کھلا دینا بھی چاہیے۔ لیکن میں نے یہاں پہ قید کیا لگا دی کہ کوئی پرندہ ہو، کوئی چھوٹا جانور ہو، یہ نہیں کرنا آپ نے کہ کوئی بڑا جانور ہو، خطرناک جانور ہو، اور آپ یہ سوچیں گے جانور پر رحم کرنا پیارے آقا کی سنت ہے تو آپ اس کی مدد کرنے بھی چلے جائیں، تو یہ الٹا آپ کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ اس کی مدد تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن الٹا آپ کو مدد کی ضرورت ضرور پڑ جائے گی۔ اب کوئی شیر آپ کے سامنے آ گیا، بھائی کوئی شیر زو سے بھاگ گیا ہے، اب اس کو بھوک لگ رہی ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں، اس کی تھوڑی سی مدد کر دوں، ٹھیک ہے جی، آپ تو اس کی مدد کر نہیں پائیں گے، لیکن آپ کو الٹا مدد کی ضرورت پڑ جائے گی۔ بھائی پڑ جائے گی نا دانیال بھائی، اب شیر سامنے آ گیا ہے، شیر کے سامنے جا رہے ہیں تو مدد کی ضرورت تو پڑ جائے گی۔ تو ایسے جانوروں کی مدد کرنی ہے جو لڑائی جھگڑے والے نہ ہو، یعنی غصے والے نہ ہو، چیڑ پھاڑ کرنے والے نہ ہو، ایسے جانوروں کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ بڑے جانوروں کی بھی کرنی ہے لیکن اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، خود سے ہم نے ڈائریکٹ ان کی مدد نہیں کرنی۔ اچھا یہاں پر ہم نے ایک اور بات سنی کہ جانوروں پر ہم نے رحم کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آگے کچھ دن بعد دن آنے والے ہیں بقر عید کے۔ کس کے دن آنے والے ہیں؟ بقر عید کے۔ جی ہاں، بقر عید میں علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں جانور آ جاتے ہیں، بکرے بھی آ جاتے ہیں، دمبے بھی آ جاتے ہیں، بڑے جانور بھی آ جاتے ہیں، اونٹ بھی آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھا جاتا ہے کہ ایک بچہ نے بکرے کا کان پکڑا ہوا ہے، ایک اس کی دم موڑ رہا ہے، بھاگو 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 بھاگو، چل رہا ہے نا بھائی، اور اگر وہ چل نہیں رہا تو اس کی گردن میں جو رسی ہے زور سے کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ رحم ہے؟ یہ رحم ہے؟ نہیں، یہ رحم نہیں، یہ ظلم ہے۔ بڑے جانوروں میں یہی دیکھا جاتا ہے، اگر بڑا جانور چل نہیں رہا ہے تو دو اس کو پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں، ایک اس کی دم موڑ رہے ہیں، ایک رسی کھینچ رہا ہے، تو یہ بھی رحم نہیں ہے، یہ بھی رحم نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ ابھی جو وہ چل نہیں رہا ہے وہ بے قابو ہو کر بھاگنے لگے، پھر آپ کیا کر لیں گے؟
تو جانوروں کے ساتھ ہم نے احتیاط سے رہنا ہے. بقر عید کے اندر جانور آ رہے ہیں تو ہم نے وہ قربانی کے جانور آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں جانور؟ قربانی کے جانور آ رہے ہیں. ہم نے ان پر رحم کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے, ان کو ٹائم پر چارہ بھی دینا ہے, ان کو ٹائم پر پانی بھی پلانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ بھائی صرف ان کو لے کر بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں گلیوں میں, گائیں آئی, بکرا آیا, یہ ہم آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ رہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. ان کو ٹائم پر کھانا بھی دینا ہے, یعنی ان کا جو چارہ ہے وہ دینا ہے. ایسا نہ ہو آپ بریانی لے کر چلے جائیں, بھائی بکرے بریانی کھاؤ, یہ تو وہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے کوئی اس کا جو چارہ ہو, جو بھی ہو, بھوسا بھوسی, وہ آپ لے کر چلے جائیں, انشاءاللہ الکریم وہ کھا لے گا. لیکن اگر آپ بریانی یا قورمہ لے کر چلے گئے تو وہ نہیں کھائے گا. تو آپ نے وہی کھانا لے کر جانا ہے جو بکرے یا بڑے جانور کھاتے ہو. اپنا والا کھانا آپ نے لے کر نہیں جانا. بھائی اپنے والا کھانا تو کوئی نہیں لے کے جائے گا نا, وہی کھانا لے کر جائے گا جو بکرے یا بڑے جانور کھاتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو قربانی کے دن آ رہے ہیں اس کے اندر اچھی طرح قربانی کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. جو قربانی کے جانور آئیں اللہ پاک ہمیں ان پر بھی رحم کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے, ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے, اور دیگر جتنے بھی جانور ہیں اللہ پاک ہمیں ان سب پر بھی رحم کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اپنے میزبان محمد شمویل رضا طاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے, خوش رہیے, مسکراتے رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی